حج کر رہے ہیں یا عمرہ کر رہے ہیں. میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا کہ نبی کا خواب یا دوسروں کا خواب. نفسیاتی طور پر سائیکولوجیکلی شدت آرزو جو انسان کے نفس غیر شعوریہ کے اندر جاگزیں ہو جاتی ہے، اور رات کو جب شعور جو ہے وہ معطل ہوتا ہے تو وہ جو آرزویں ہوتی ہیں وہ ابھر کر خواب کی شکل میں انسان میں آ جاتی ہیں. یہ عام خواب کا فلسفہ ہے جو سائیکولوجیکلی بیان کیا جا رہا ہے، کوئی بھی وجہ ہو. میں نے کہا نا کہ میں اس بات میں نہیں پڑھتا، واقعاتی بات صرف عرض کرتا ہوں کہ آپ نے خواب میں دیکھا کہ آپ حج کر رہے ہیں. یہ ذی قعدہ کا مہینہ تھا، اگلا مہینہ ذی الحجہ ہوتا ہے نا اس کے بعد کا. آپ نے ارادہ کیا کہ اس سال عمرے کے لیے ہم چلتے ہیں، یعنی حج کے لیے بھی نہیں بلکہ اس سے پہلے عمرے کے لیے. آپ نے اس آرزو کا اظہار فرمایا یا اپنے ارادے کا اظہار فرمایا تو ظاہر ہے کہ یہ جانساران حضور جو تھے ان کے دل میں بھی تو حج یا کعبے کا یا مکے میں جانے کی آرزویں ایسی ہی تھیں، خواہ اتنی شدید نہ بھی ہوں لیکن بہرحال ان کے دل میں بھی تھیں. اور پھر یہ کہ جب حضور نے اس ارادے کا اظہار فرمایا تو یہ صحابہ کی جماعت از خود ساتھ تیار ہو گئی. تقریباً 1400 کی تعداد تھی. تاریخ بتاتی ہے اس زمانے میں یہ بہت بڑی تعداد ہوتی تھی. اور سفر بھی تو آپ دیکھیے نا، مدینے سے مکے کا سفر جو ہے اس زمانے کا سفر کتنا شدید ہوتا تھا. تو بہرحال 1400 کی جماعت تھی حضور کے ساتھ. عمرے کے ارادے سے آپ تشریف لائے. مکے سے پہلے ایک منزل پہلے یعنی کچھ میل پہلے ہی ایک مقام تھا، حدیبیہ اسے کہتے ہیں. وہاں عام طور پہ بستی وہاں ہوتی تھی جہاں کوئی چشمہ ہو پانی کا، وہیں نخلستان ہوتا تھا، وہیں کوئی تھوڑے سے جھنڈ کھجوروں کے درخت کے ہوتے تھے، اور وہیں ایک چھوٹی سی ایک بستی بس جاتی تھی. تو اس مقام پہ حضور نے قیام فرمایا صحابہ کے ساتھ اور پیغام بھیجا اہل مکہ کو کہ ہم لوگ صرف عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، ہمارا کوئی اور ارادہ نہیں ہے. امید ہے تم مزاحمت نہیں کرو گے. عربوں کے ہاں یہ عام اجازت تھی قبائل کو کہ حج اور عمرہ کے زمانے میں وہ بلا کسی قسم کی رکاوٹ پہ مکے آ سکتے تھے، حج کر سکتے تھے یا عمرہ کر سکتے تھے، واپس جا سکتے تھے. اس میں سے کسی قسم کی اجازت کی بھی ضرورت نہیں تھی، نہ کبھی کوئی مزاحمت ہوتی تھی. یہ ان کے ہاں کی ایک روایت تھی، ایک ٹریڈیشن تھی عربوں کی کہ ایسا ہوتا تھا. تو اس اعتبار سے بھی یہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ ساتھ تشریف لائے تو عرب کی اس ٹریڈیشن کے مطابق بھی یہ آپ وہاں عمرہ کے لیے جا سکتے تھے. لیکن اس اعتبار سے کہ ان کے ساتھ قریش کے ساتھ اتنے سالوں سے یہ لڑائیوں کا سلسلہ جاری ہے، مبادا ان کے ذہن میں یہ بات ہو کہ ہم کسی اور ارادے کو لے کے آئے ہیں، تو حضور نے اس ارادے کا اظہار فرما دیا اور آدمی بھیج دیا بتانے کے لیے. لیکن انہوں نے نہ مانا. انہوں نے ایک فوج کا دستہ بھیج دیا دیکھنے کے لیے. تو وہ دستہ فوج جو تھا حضور کے ساتھیوں نے ان کو آسانی سے گرفتار کر لیا. ایک تو ان کا ارادہ ہی نہیں تھا کسی قسم کی جنگ کا، اور پھر یہ جو مہینے ہوتے ہیں نا، وہ جو 4 مہینے حرام جن کو قرارتے ہیں، جن میں جنگ کرنا منع ہے. عرب جاہلیت کے زمانے سے ان کے ہاں کی یہ روایت چلی آتی تھی کہ سال میں 4 مہینے وہ ایسے رکھتے تھے کہ جس میں لوٹ مار یا جنگ و جدال جو تھا ان کے ہاں ان کی ٹریڈیشن یہ تھی کہ اس زمانے میں جنگ نہیں کی جائے گی. تو یہ مہینہ بھی وہ تھا کہ جس میں ان کی روایت کے مطابق بھی جنگ نہیں کی جاتی، اور حضور نے پھر اطلاع بھی ان کو بھیج دی. اس کے باوجود انہوں نے فوج کا دستہ بھیج دیا، یعنی اپنی روایت کے خلاف یہ کیا. لیکن انہوں نے جو ان کو گرفتار کیا ہے تو گرفتار کرنے کے بعد یہ کہہ کے چھوڑ دیا کہ نہ ہمارا ارادہ جنگ کا تھا اور نہ ہی وہ مہینہ ہے کہ جس میں جنگ کی جا سکتی ہے، اس لیے ہم تمہیں چھوڑتے ہیں. چھوڑ دیا، وہ واپس چلے گئے.
آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ آپ جا کر مکے والوں سے بات کرائیے کہ تمہیں پھر غلط فہمی شاید پیدا ہوئی جو تم نے ایک دستہ بھیج دیا ہے فوج کا، ہمارا ارادہ یہ نہیں ہے، ہم صرف عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ حضرت عثمان تشریف لے گئے تو یہ خبر مشہور ہو گئی کہ قریش نے آپ کو گرفتار کر کے نظر بند کر لیا ہے۔ اب اس کے معنی تھے ان کی طرف سے اعلان جنگ۔ یہ وہ مقام تھا جہاں اس صورت میں وہ آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ یہ تو ٹھیک ہے کہ اسلام لاتے وقت تم ایک معاہدہ کرتے ہو اپنے خدا سے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، سورہ توبہ میں ہے۔ میں ریفرنس لکھا دوں جو لکھتے ہیں، 9 غالباً 112 ہے۔ ہاں 9/111، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ یہ جسے ہم کہتے ہیں نا فلاں شخص مسلمان ہو گیا، ہم تو خیر مسلمان ہوئے ہی نہیں ہیں، مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے، تو وہ مسلمان ہونے کے لیے صرف کلمہ پڑھنا ہی نہیں ہے کافی، یہ ایک عہد معاہدہ کیا جاتا ہے، یہ ایک ایگریمنٹ ہے، ایک عہد ہے، اور وہ عہد یہ ہے کہ میں اپنی جان اور مال خدا کے ہاتھ بیچتا ہوں، اور خدا اس کے مقابلے میں کہتا ہے کہ میں اس کے عوض میں تمہیں جنت عطا کرتا ہوں۔ یہ ایک معاہدہ ہوتا ہے جو اس عہد نامے پر دستخط کر کے کہ میں اپنا جان اور مال بیچتا ہوں خدا کے ہاتھ، جو یہ عہد نامہ کرتا ہے وہ مسلمان ہوتا ہے۔ تو اس اعتبار سے تو یہ عہد نامہ ان سب نے کیا ہوا تھا، لیکن ایسا وقت پھر آ جاتا ہے جہاں فی الواقع اس عہد نامے پر عمل کرنے کا ایک زمانہ آتا ہے، ایک وقت آتا ہے، ایک موقع آتا ہے۔ جیسے یہ فوج کے ریزروسٹ ہوتے ہیں، یوں وہ سارا وقت ہیں فوجی ہوتے ہیں، ان کو ذمہ داریاں ہوتی ہیں لیکن اپنا کام کاج کرتے ہیں، جنگ کا اعلان ہوتا ہے تو انہیں پھر اس سپاہی کی حیثیت سے پھر میدان جنگ میں جانا پڑتا ہے۔ یہ کیفیت تھی اس زمانے میں مومنین۔ اب جو حضور نے یہ بھانپا کہ ان لوگوں کی نیت نیک نہیں ہے، تو آپ نے وہیں حدیبیہ کے مقام پر ایک درخت کے نیچے، جسے شجر رضوان کہا گیا ہے، آگے اس صورت میں آگے آتا ہے، بڑا حسین منظر ہے کہ آپ نے پھر صحابہ سے کہا کہ لو بھائی، وہ جو تم نے معاہدہ کیا تھا خدا کے ساتھ، اس معاہدے کی پر عمل پیرا ہونے کا موقع اب آ گیا، تو آؤ تجدید بیعت کرو۔ یہ بیعت کے معنی اب آپ سمجھیں، یہاں تو بیعت حضرت صاحب کی ہوتی ہے نا، میں فلاں حضرت صاحب کا بیعت مجھے، میں نے وہاں سے بیعت کر لی ہے، باغ کے تمہارے بیچ دینا ہوتا ہے نا۔ یہ جو تھا نا ان اللہ اشترا، خدا نے خرید لیا تو مومن نے بیچ دیا نا، یہ معنی تھے باغ کے۔ یہ بائع ہوتا تھا بیچنے والا، خدا مشتری ہوتا تھا خریدنے والا۔